اچھا مقصد اپنی تباہ کے مطابق مقصد ٹھیک ہے صبح ختم تے کچھ کرنا بس اس میں دعا کریں ٹھیک ہے بس اسی اپنی بیان نہ کو دیوان چکا ہے آدھے گھنٹے ختم کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. سریت من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام، جامعہ اسلامیہ رضویہ میں منعقدہ محفل معراج النبی و افضلیت صدیق اکبر، یہ محفل جس میں جید علماء کرام کا خطاب حضرت استاذ العلماء علامہ مولانا مفتی محقق و مفکر مولانا محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے رکھا، ان کے مدعوین علماء کرام آپ کے سامنے خطاب فرما چکے ہیں. خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مناظر اعظم شیخ المناظرین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا خطاب بھی ابھی آپ نے سماعت فرمایا.
استاذ العلماء علامہ مولانا مفتی محمد فاضل صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور معتمد علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے مجھے بھی یاد فرمایا، ہمارے مہمان علماء جب خطاب فرما چکے ہیں تو میں تو بریڈ فورڈ کا مقامی خطیب ہوں اور یہاں ہی رہتا ہوں، مگر مجھے آخر میں حکم فرمایا گیا کہ میں بھی آج کے موضوعات پر آپ کی خدمت میں کچھ مسائل پیش کروں. اختصار سے دونوں موضوعات کے بارے میں معمولی سا تبصرہ آپ کے سامنے کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مفتی محمد اسلم صاحب نقشبندی، آپ نے امیر المومنین امام المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کتاب تصنیف کی، اس کتاب میں انہوں نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے، اور جب جلسہ ہوتا ہے اور علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نئی تقریر کریں گے، نیا بیان کریں گے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ جید علماء کسی دارالعلوم میں موجود ہوں جو خود محقق ہوں، کتابیں بھی تصنیف کرتے ہوں، وہاں کسی اور عالم کا بیان کی ضرورت نہ سمجھی جائے، بلکہ ہمارے اکابر کا شروع سے یہ طریقہ ہے کہ دور دور سے علماء کرام بلائے جاتے ہیں، ان کی تقاریر ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام اہل سنت اہل اسلام اس بات کو جان لیں کہ ہمارے علماء جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ ان کی انفرادی رائے نہیں، بلکہ تمام علاقوں میں رہنے والے علماء اہل سنت اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو ہمارے مقامی علماء کرام بیان فرماتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر پر جو تحقیق مفتی صاحب نے پیش کی ہے، مولانا مفتی انصر القادری صاحب نے اور مولانا علامہ سعید احمد اسد صاحب نے، دونوں نے اس مسئلے میں ان کی تصدیق کی ہے. جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب میں ان محقق علماء نے اس مسئلہ کی تصدیق کی. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ کسی ایک عالم کی اپنی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. تو یہ مقصد ہوتا ہے بڑے بڑے جلسے کرانے کا اور دور دور سے علماء کرام کو مدعو کرنے کا، تاکہ ذہنوں میں پختگی پیدا ہو جائے کہ ایک عالم جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ اہل سنت کا مسلک ہے، اور اس مسلک کے سارے علماء وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں جو وہ عالم دین بیان فرما رہے ہیں. تو جامعہ اسلامیہ کے علماء نے جو مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ اب ان کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے میں سارے علماء اکرام ان کے ساتھ متفق ہیں، جنہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ بھی اور ان کے علاوہ بھی، کیونکہ ایک وقت میں سب تو آ نہیں سکتے. انشاءاللہ آتے رہیں گے اور آپ کے سامنے اس بات کی تصدیق کرتے رہیں گے کہ مولانا نے جو مسئلہ بیان کیا وہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، ان کی انفرادی رائے نہیں ہے. تو پہلے آپ کے سامنے معراج شریف کا مسئلہ تھوڑا سا جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اسد صاحب قبلہ نے مسئلہ جو بیان کیا مسجد اقصی تک،
میں نے سورہ نجم سے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں قرب ربانی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تعالی کے قرب میں جانا اور ساری مخلوق میں نوری ہوں ناری ہوں سب سے بلند درجہ پر نبی پاک کا فائز ہونا، یہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا۔ ثم دنا فتدلی، یہ قرب کا مقام ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں دنا الجبار رب العزت فتدلی، کہ اللہ رب العزت قریب ہوا، اور جب رب قریب ہوا فتدلی، پھر مصطفیٰ بھی قریب ہوئی۔ اور اس قرب کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا کان منہ قاب قوسین، یہ حدیث پاک کے لفظ پیش کر رہا ہوں، کان قاب قوسین، حدیث میں کان منہ قاب قوسین فاوحی الیہ ما یوحی، اس قدر قرب کہ اب نہ کوئی ملک ہے فرشتہ، نہ کوئی پردہ، اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ وحی کا، بلکہ اللہ تعالی جل شانہ نے بے پردہ اپنے حبیب کو جتنا چاہا اپنی ذات پاک کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ذات مطلق کا کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، نبی پاک نے بھی ذات مطلق کا احاطہ نہیں کیا، کیونکہ احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ عین ذات کا دیدار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے پایا، اور اس کیفیت کو قرآن مقدس ما زاغ البصر وما طغی سے بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کا دیدار کسی کو دیا نہیں تھا، حضور کو ذات مطلق کا دیدار ہوا تو حضور نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا کہ نظر بھٹکی نہیں، ٹیڑھی نہیں ہوئی، عین ذات کو دیکھتے رہے اور ٹکٹکی جما کے دیکھتے رہے۔ اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیونکہ حضور کے کمالات میں فضائل میں یہ ہے معراج کی بات، اس پر آہستہ سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ، یہ بلند ترین مقام ہے۔ عین ذات کا دیدار حضور نے کیا۔ اب اس مسئلے میں بھی علماء کی بڑی رائے ہیں مختلف، اس مقام پر بڑی باتیں ہیں، پہلے جن کا بیان ہوتا رہا وہ علماء جو حضور کی شان زیادہ کھل کر بیان کر ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ خود ہی سمجھتے ہوں کہ اس مقام پر کیا ان کو بیچاروں کو مصیبت ہے، وہ تو کوئی بات کھل کے بیان نہیں کر سکتے۔ حضور کی شان بیان کریں گے طبیعتوں میں بخل ہوگا، وہ کس طرح بیان کریں گے کہ عین ذات کا دیدار کیا، وہ سارے لیتے ہیں، اس کا قول ہے، اس کا قول ہے، اس نے کہا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اپنا اپنا انداز ہے، اس ایک مسئلے سے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے۔ علماء کا اپنا رجحان ہوتا ہے، صاحب علم لوگوں کا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، طرز ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اب جس آدمی نے یہ کہنا ہو نا کہ حضور نے رب کو نہیں دیکھا، اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، بخاری شریف سے بھی نکلتا ہے، مسلم شریف سے بھی نکلتا ہے۔ توجہ رکھیں گے آپ، میں جو بات کہہ رہا ہوں، بخاری شریف سے بھی اگر کوئی یہ ڈھونڈنے نکلے نا کس نے کہا کہ نہیں دیکھا، تو بات نکلے گی، موجود ہوگی، ہمیں بھی اس کا پتہ ہے، لیکن ہم وہ بیان بھی کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے۔ غور کریں، اس لیے بیان نہیں کریں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے رب کو دیکھا۔ یہی صرف آپ نے نہیں فرمایا،
کہ حضور کا جسم اقدس مفقود نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے رب کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے؟ لا تدرک الابصار و یدرک الابصار. اب ہم بھی یہ بیان کریں گے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آپ کو مغالطہ نہ دے سکے. حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے ہی اس بات کا جواب، یہ حدیث نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرمائیں کہ حضور کہتے ہیں کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، خود آپ بیان فرماتی، ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا عائشہ کیا تم یہ کہتی ہو کہ کوئی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی اور حضور نے بھی نہیں دیکھا رب کو، اور کوئی نہ کہے کہ میں نے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں کہتی ہوں. فرمایا تم نے کیا یہ حضور سے سنا ہے؟ کہا نہیں. تو فرمایا پھر کیوں کہتی ہو؟ کہا میں نے قرآن سے ایسا سمجھا. فرمایا تو نے صحیح نہیں سمجھا، تو نے صحیح نہیں سمجھا. اس لیے کہ قرآن جس پر نازل ہوا میں نے، تیرے باپ نے خود اپنے کانوں سے ان کی زبان سے سنا ہے کہ وہ خود فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کو دیکھ کر آیا. اب کسی قیاس کی کوئی گنجائش نہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. اے مسلمانوں زور سے کہو سبحان اللہ. اچھا کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے جی کہ اس نے کیوں کہا، اس نے کیوں کہا. یہ بہت اونچا مقام ہے. یہاں لوگوں کا رائے مختلف ہو جانا، اجتہاد الگ ہو جانا، سوچ الگ ہو جانا، یہ بلند ترین مقام ہے. آپ تو اس طرح بالکل بڑے ٹھنڈے دل سے اور آرام سے اس گفتگو کو سن رہے ہیں نا. پتہ مجھے ہے میں کس مقام پر بات کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. ارے اس میں کیا کیا دقتیں ہیں، کیا کیا اقوال ہیں، اس پر تو بیان کرنے والے کی نظر ہوگی. آپ تو مطلب ٹھیک ہے جو کچھ ہے بس سن رہے ہیں. اب جس مسئلے پر ام المومنین جیسی ہستی کو، یہ بھی حضور کی شاگرد ہیں، حضور سے دین سیکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضور نے خود پڑھایا ان کو. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ سارا دین عائشہ جانتی ہیں. فرمایا خذو شطر دینکم عن حمیرہ، آدھا دین ہو عائشہ سے سیکھ لو. آدھا دین. اس آدھے دین سے کون سا دین مراد ہے؟ جس کے احکام کا تعلق عورتوں سے ہے. توجہ ہے. خذو شطر دینکم عن حمیرہ، آدھا دین اے بیویو عورتوں، آدھا دین عائشہ سے سیکھ لو. کیوں؟ کہ تمہیں شرم محسوس ہوتی مجھ سے پوچھتے ہوئے، تو رب نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ کو پڑھا دو تاکہ عورتوں کو تم سے پوچھنے کی اے حبیب کوئی تکلیف نہ ہو کہ جس میں ان کو کوئی حیا کا دخل ہو، کہ وہ پاک پلید کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل تم سے پوچھیں. یہ عائشہ کو سکھا دو، عورتیں آ کر انہی سے پوچھ لیں گی اور سیکھ لیں گی وہ مسائل. لیکن یہ مسئلہ اس آدھے دین سے نہیں ہے کہ اگر کہیں کہ حضرت عائشہ کی بات سند ہے تو وہ کہتی ہیں جب نہیں دیکھا. یہ ان مسائل سے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ یہ بھی بیان فرمائیں کہ رب کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اس کا تعلق اس آدھے دین سے نہیں ہے. اب آپ غور فرما رہے ہیں. ٹی وی پر کبھی کوئی بیان کرتا ہے کہ حضرت خاتون جنت نے جا کر حضرت صدیق اکبر سے سوال کیا تو آپ نے حدیث سنا دی، تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہ حضرت خاتون جنت کہیں اور حضرت صدیق اکبر ان کی بات ٹال دیں، جواب دے دیں، حدیث سنا دیں. جن کے گھر کی حدیثیں تھیں، گھر میں حدیثیں ہوتی ہیں سب. یہ سارے اساتذہ بیٹھے، ان سے پوچھو یہ بچوں کو جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ گھر میں بھی پڑھاتے ہیں. تدریس کا اپنا وقت ہوتا ہے، تعلیم کا اپنا وقت ہوتا ہے. ہم آپ کو جو تقریریں سناتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر بھی وہی تقریریں کرتے رہتے ہیں. جتنا ایک شاگرد سیکھتا ہے، کیا کسی کا بیٹا یا بیٹی بھی اتنا ہی سیکھتی ہے؟ حضرت خاتون جنت کا یہ مقام ہے کہ پیارے آقا کی پیاری بیٹی ہیں، مگر رسول اللہ نے کبھی کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ میں نے جتنا علم تمہیں سکھایا اس کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہو میری بیٹی سے پوچھ لو. یہ کہیں نہیں فرمایا. لیکن یہ فرمایا کہ میں بعد اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو میں نہ ملوں تو جو کچھ مجھ سے پوچھتے ہو یہ ابو بکر سے پوچھتے. باریکی سمجھو اس بات کی.
حضرت خاتون جنت کا یہ مقام ہے کہ سرکار کی لخت جگر ہیں. ابو بکر صدیق لخت جگر نہیں ہے, یہ ایک الگ مقام ہے. مگر کسی حدیث میں مصطفیٰ نے نہیں فرمایا علیہ السلام کہ جو کچھ مجھ سے پوچھتے ہو وہ فاطمہ سے پوچھ لو, جو کچھ میری اقتدا کرتے ہو, میرے پیچھے چلتے ہو تو فاطمہ الزہرا کے پیچھے چلو. بلکہ یہ فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر, میرے بعد اگر کسی کے پیچھے چلو گے تو ابو بکر صدیق کے پیچھے. ہر دلیل کا ایک مقام ہے. زور سے بولو, زور سے بولو, زور سے, آہستہ نہیں بولو. اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ اس لیے نہیں کہتے کہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں کہہ دیا, حضرت عائشہ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو دین حضرت عائشہ کو سکھایا اس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ یہ بات بھی بیان کریں کہ نبی پاک رب کو دیکھتے ہیں یا نہیں. اس کا تعلق عورتوں کے مسائل سے ہے جس کی وہ ماہر تھی. اس بارے میں کلام کیا تو خود ابو بکر صدیق نے ٹوکا, فرمایا عائشہ اس بارے میں تم کیا بات کرتی ہو, تم نے سنا حضور سے؟ عرض کیا میں نے سنا نہیں, میں تو استنباط کرتی ہوں مسئلے کا. فرمایا استنباط روکو اپنا, یہ تمہارے استنباط کا مقام نہیں, کیونکہ تیرے باپ نے اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنا. حضور جب کہتے ہیں رہے تو ربی, میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. تم کس طرح کہہ سکتی ہو کہ نہیں دیکھا؟ اب یہ قول ڈھونڈتے پھرتے, یہاں کے ہی علماء یہ قول ڈھونڈتے. امی جان کہتے ہیں, امی جان فرماتی ہیں اگر آپ اس مسجد میں چلے جائیں میننگم روڈ والی میں تو وہ یہ کہیں گے حضرت عائشہ کی بات نہیں مانتے, معراج کے جلسے کرتے پھرتے, حضور رب کو دیکھا, حضرت عائشہ کی بات. میں نے کہا تم نے حضرت عائشہ کی بات پکڑی, تمہیں پسند لگتی ہے نا, حضرت عائشہ کے ابے کی بات بھی تو سننا, ابے بھی تو سننا کہ ابا بیٹی کو کیا سمجھا رہا ہے. میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہر بندہ اپنی پسند کا قول لے لیتا ہے. اب مسئلہ اس سے اوپر نکل گیا, ایک ایک قول سے بات نہیں بنے گی, سارے قول ملا کر اینالائز کرنا پڑے گا, ان کا محاکمہ اور تجزیہ کرتے ہوئے. اب ناقل عالم نہیں چلے گا, اب محقق چلے گا جو سارے اقوال میں تطبیق کر کے پھر ایک تجزیہ کے بعد فیصلہ پیش کر سکے. غور سے بولو, نعرہ تحقیق. بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ نعرے میں جلدی بھی نہیں کرنا, مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو, یہ بڑی باریکی ہے اس بات میں. ورنہ میں 10 قول آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, 10 قول میں پیش کر سکتا ہوں اس بات پر. ہاں بخاری مسلم سے نکال سکتا ہوں, ترمذی سے نکال سکتا ہوں, جس میں ہوگا کہ نہیں دیکھا, کیسے دیکھا. مگر میں کیا اقوال پیش کرنے بیٹھا ہوں یا میں ایک عقیدہ اہل سنت آپ کے سامنے پہنے بیٹھا ہوں؟ اب لوگ بیٹھتے ہیں, اس نے یوں کہا, اس نے یوں کہا, یہ بھی قول ہے, وہ بھی قول ہے. میں کہوں اتنے قولے نے تیرے کول پینا تے کسے اکی وچوں ہی پینا مرنا ہی. کوئی بات سمجھ نہیں آئی. سب قولے نو منہ لائے گا, نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بھی قول ہے, وہ بھی قول ہے, یہ بھی قول ہے. میں کہ اتنے قولے سارے نو منہ لائے گا اور پیڑا مرنا طریقے بچوں ہی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ابھی بھی. کہ یہ بھی قول ہے, وہ بھی قول ہے, یہ بھی قول ہے. میں کہ گھر کے اندر 100 قول بھی ہوگا, پیا تو ایک سے ہی جاتا ہے. ایک ہی وقت میں سب کو منہ مارو گے. بکریوں گلے ٹکتے پھر رہے ہو. عقیدے میں گلے نہیں ٹکے جاتے, عقیدے میں ایک ایک راستے پر ایک مقام پر چلا جاتا. دلیل اقوام کو پکڑا جاتا ہے جسے ترجیح دی جاتی ہے. تحقیق اس بات کا نام ہے. یہ بھی قول ہے, وہ بھی قول ہے, وہ بھی قول ہے. میں کہ عمر کتنی آگے 17 تو بھی اتنے. میں کہ اجے قولاں دی گل کرنا اور مرنا بھی یا کوئی ایک قول پکا, اور کل مرنا بھی یا اجے قولاں تے لگا پھرنے. عقیدہ ٹھہراؤ, کسی ایک منزل پہ خود بھی رکو اور سب کو بتاؤ کہ یہ قول
قول سب سے معتبر ہے، اس میں قائم ہو جاؤ۔ سب قول ہے، یہ بھی قول ہے، اس نے کہا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ میں نے کہا تمہیں لوگوں کی باتیں سنانے کے لیے بٹھاتے ہیں کہ رپورٹر اچھا ہے؟ جب ایک آدمی کو جی محقق ہے تو محقق کا مطلب ہے دلائل خود دیکھے، پھر تجزیہ کرے، محاکمہ کرے، اور جو قول فیصل ہو وہ پبلک کے سامنے بیان کرے، اور جس کو تفصیل مطلوب ہو اس کو درس میں داخل کر لے، سارے اقوال اس کو سکھائے۔ اب 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی تقریر کر رہی ہے، یہ بھی قول ہے، وہ بھی قول ہے، فلاں بھی قول ہے، ڈمکاں بھی قول ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو پبلک کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہر مسئلے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت کی جڑیں اکھاڑنا چاہتے ہیں، اہل سنت کی بنیادیں منہدم کرنا چاہتے ہیں، جو اہل سنت کی عمارت کو گرانا چاہتے ہیں، وہ اقوال پیش کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اہل سنت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جو بات شبہ والی ہو اس کو بھی بیان نہیں کرتے، وہ پختہ بات بیان کرتے، اقوام دلیل کو بیان کرتے۔ یہ ہے طریقہ ہمارے علماء کا، ہمارے اکابر کا۔ اقوال ورنہ کس کو نہیں آتے؟ سب کا اقوال ہوتے ہیں، اقوال موجود ہوتے ہیں۔ ہم کون سا قول پیش کر رہے ہیں؟ ہم وہ قول پیش کر رہے ہیں کہ جو قول مرتے ہوئے بھی پیش کریں گے، اسی قول پر مریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، آپ کا وفات بھی اسی پر ہوئی۔ امام احمد فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رعا ربہو حتی ماتا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے، محمد رسول اللہ نے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا۔ اسی قول پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا وصال ہوا ہے۔ کہتے کہتے اسی پر وصال ہو گیا۔ ہاں ہم کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ غور سے کہو سبحان اللہ۔ بس حضور خود فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا، قریب سے دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، اور اس کی شان کے مطابق دیکھا، اور جتنا اس نے چاہا اتنا اس نے دکھایا، اپنی ذات مطلق کا جلوہ دکھایا، اور نبی پاک بے ہوش نہیں ہوئے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہ بات سن کے اگر آپ خاموشی سے سنتے ہیں تو بڑے پکے قسم کے آپ مراقبے ہیں، مراقبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب کو دیکھنا معمولی بات ہے جی؟ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہم بالکل اس طرح اعلانیہ رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، نری اللہ جہرۃ، واضح واضح اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تب ایمان لائیں گے ورنہ نہیں لائیں گے۔ بندے بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، اب بھی لوگوں کو ایسے شوق آ گئے ہیں کیا کہ ہم وہی بات مانیں گے جو ہم دیکھیں گے، جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ یہ نیا مطالبہ نہیں، یہ بڑا پرانا مطالبہ ہے، بنی اسرائیل کا تھا۔ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلے بالکل دیکھ نہیں لگے اس طرح سامنے۔ آپ نے فرمایا ٹال جاؤ، بندے دے پتر بنو، نہ کرو اس طرح۔ بہت سمجھایا، لیکن بندے بڑے چوڑے، بندے تو بڑے چوڑے، نہیں دیکھیں گے۔ اچھا دیکھو، عرض کی یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تجھے دیکھیں گے نہیں نا مانیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھیں گے نہیں۔ فرمایا اچھا تم بھی یہ کہتے ہو، پیش کر دی بات۔ اب وہ نبی کی بات اللہ ٹالتا نہیں، فرمایا اچھا مجھے کیا دیکھیں گے؟ اخذتکم الصاعقہ، ایک بجلی کوندی مر گئے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ہے رب کو دیکھنے والے۔ اب بھی بہت سے آتے ہیں کہتے ہیں جی پہلے کوئی دکھاؤ تو پھر منیں گے۔ میں کہوں نا نہیں ویکھو جڑے ٹیلی ویژن تے بیٹھے نہیں سمجھ آئی چل، وہ پہلے ٹیلی فون پر ہی کہتے ہیں 1000 پاؤنڈ ڈال دیو تو پھر کم ہو جائے گا، نہیں سمجھ نہیں آئی۔
وہ پہلی شرط ہی اس لیے کیوں کہ دوسرے ٹیلی فون کے وقت تک تو یہ بے ایمان ہو جائیں گے، پہلے پہ لوٹ لو۔ قوم کے اندر بھی دھماکے دیکھنے سننے کا اور اس طرح کے چمتکار دیکھنے کا بڑا شوق ہے قوم کو بھی، غیب پر اعتماد نہیں رکھے گی۔ کیا جناب ہم دیکھیں گے تو پھر مانیں گے؟ فرمایا اچھا تکو، ادھر سائقہ بجلی چمکی، سب مر گئے۔ اب جو مرے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ لوگ آئے تھے کچھ کام کرنے، یا اللہ تو نے مار دیے، میں تو پہلی حالت سے بھی گیا، اب جا کے قوم کو کیا کہوں گا؟ آیان ہے نا یہ بڑے بڑے، تو سب ادھر مر گئے، اب میں کس طرح جاؤں گا ان کے پاس؟ اب سنو اے لوگو، سنیو، ساری رات بیٹھے رہو گے کیا کہو گے جا کے یہ مسئلہ معلوم کیا؟ مر گئے مر گئے، یہ مرے ہوئے ہیں، لفظ ہے قرآن کا، لیکن نبی جب مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح جاؤں، فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، زیادہ پریشان نہ ہو، ہم ان مردوں کو پھر زندہ کر دیں گے تیرے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کیا نبی نہیں کر سکتے؟ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کر سکتے؟ اس چکر سے بھی قوم کو نکالو گے یا نہیں نکالو گے؟ سنیوں کے جلسے سنتے ہو تو نکالو، ہمیں نہ بلواؤ، ایک ایک گلی خود کھڑے ہو کر بولو کہ نبی کیا نہیں کر سکتے۔ نبی کہیں تو وہ سامنے آتا ہے، نبی کہیں تو قوم مر جائے تو نبی کے کہنے پر قوم کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ کیا نہیں ہوتا نبیوں کے کہنے پر؟ یہی نبی ہے۔ چھٹے آسمان پر جب حضور واپس تشریف لائے نا قرب خاص سے، تو فرمایا کیا ملا؟ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھو کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ میرا تجربہ ہے یہ زیادہ ہے، جائیے اپنے رب کے پاس۔ مودودی کو، سر سید کو، ان کی تفسیریں اٹھا کے دیکھو، تفہیم القرآن بھی، بیان القرآن بھی اس کی، سر سید کی، ان کو بڑی تکلیف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے دیکھا؟ وہاں جبریل کو دیکھا۔ میں کہ ایڈے سوڑے پہ ہو، بخاری اٹھا کے دیکھو۔ تمہیں ایک دفعہ جانا مشکل لگتا ہے، ایک دفعہ حضور کا جانا لامکان پر مشکل لگتا ہے، رب کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے جاؤ رب کے پاس، ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس جا، ابھی یہ نمازیں زیادہ ہیں۔ اب کوئی موسیٰ علیہ السلام سے کہے تو ایک مرتبہ جانا بڑی تکلیف دے رہا ہے منکروں کو، گئے نہیں وہاں جا نہیں سکتے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں تو گھر ہی حبیب کا اپنا ہے، یہاں کون روکنے والا ہے؟ یہ نہیں کہا اعلیٰ مکان پہ جاؤ، یہ نہیں کہا سدرۃ المنتہا پہ جاؤ، یہ نہیں کہا عرش پہ جاؤ۔ میں کہا مودودی صاحب تم کہتے ہو عرش کے قریب قریب جا کے جبریل کو دیکھا، میں نے کہا یہ عرش کا لفظ نہیں رب کا لفظ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ او کدھر جاؤ؟ رب کے پاس۔ او بولو گلیوں لکڑیوں دب کے بولو۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کس مقام پر بولوں؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ بخاری مسلم دونوں سے اگر یہ لفظ نہ دکھاؤں تو جو چور کی سزا میری سزا، اور اگر دکھا دوں تو پھر کچھ غور تو کرو نا کہ پہلی دفعہ اگر رب کے پاس گئے نہیں تو ارجے کہتے ہیں، ارجے کہتے ہیں، ارجے کہتے ہیں جہاں سے پہلے کوئی آیا ہو لوٹ کے جا رہا، جائیے لوٹ کے جائیے، واپس جائیے۔ تو جب پہلی دفعہ گئے ہی نہیں، میں کہا مودودی تو کہتے پہلی دفعہ نہیں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کیا قول ہے کہ لوٹ کے جائیے؟ تو اگر بخاری نہیں پڑھی تو تفسیر لکھنے کیوں بیٹھ گیا؟ اگر مسلم کا مطالعہ بھی تمہیں نہیں ہے تو تفسیر لکھنے کا کیوں شوق ہوا تمہیں؟ اور بے ایمانہ، جب تم نے سیاست بھی نہیں پڑھی تو قرآن کو کیا سمجھ سکتی ہو؟ کیونکہ قرآن وہی سمجھے جو مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھے۔ کھلے عام
یہ بات کہتا ہوں سب سے کہو، میں تو کہتا ہی ہوں سنیو، ایک ایک بچہ ہمارا جب بولے گا نا تب ہمارے مسئلے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو زبان لگنی چاہیے، خود بولنا چاہیے آپ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا جائیے عرش پر، جائیے پردے کے پیچھے، جائیے سدرہ پر، جائیے بیت المعمور پر، یہ نہیں کہا، جائیے رب کے پاس۔ معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے، نبیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور رب کے پاس ہی گئے۔ اب ان محتاط مولویوں کی بات سنو کہ نبی تو کہیں کہ رب کے پاس گئے ہیں، اور محتاط مولوی کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل کے پاس گئے۔ علامہ عینی فرماتے 24,000 مرتبہ جبریل تو حضور کے پاس آئے ہیں، تو اس رات معراج میں بھی اگر جبریل کو ملنا تھا تو اتنا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ خود آ کے ملتے ہیں، ابھی یہ جبریل تک پہنچے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، صرف مولویوں کا قصور نہیں، دلیل ہے اس طرح، یہ لکھا ہے بخاری مسلم میں بھی لکھا ہے۔ ہاں مگر ہم اس لکھے کا جواب دیتے ہیں، کیوں کہ ہم پیر استاد والے ہیں، ہم جعلی شانوں کی طرح نہیں ہیں کہ جہاں کو قول پڑا دبا دیا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ہم پیر استاد والے ہیں، ہم اس قول کا جواب دے سکتے ہیں۔ قول ہے، اگر کوئی یہ کہے مجھے کہ عرفان شاہ تو یہ شرم نہیں آتی، کیا جبریل کو ملنے والا قول نہیں؟ تو میں نے کہا ہے، لیکن اس کا جواب لے مجھ سے، اس کا جواب لے۔ اب میں آپ کو قول بتاتا پھر جو مسلم میں بھی لکھا ہے کہ وہاں ان کی ملاقات جبریل امین سے، ہاں لکھا ہے ہوئی، تفسیروں والوں نے بھی لکھا ہے کہ ہوئی، مگر وہ قول میں کیوں نہیں بیان کرتا؟ کیوں کہ وہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا، وہ قول ہے اور اس قول کا جواب ہے ہمارے پاس۔ اب یہ کچے مولویوں کی بات ہے، کہتے جی ہم بڑے پکے، جتنی آپ کی عمر ہے اتنا تو ہم نے پڑھایا ہے۔ میں کہا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کنوں پڑھاندہ رہے تو پتھروں نو پڑھائے گیٹیاں نو پڑھاتے رہے ہیں۔ میں کہا تو تکے ہی نہیں، آج تھوڑی تیرا جوڑ ہی نہیں پیا، تینوں کی پتا پڑھایا کنوں چل ہے؟ اللہ کرنا پہ بھائی وہ ٹکے نہیں۔ اب اس پر بھی قول پیش کرنا، معراج کے جلسے کر اور قول پیش کر کے حضور نے رب کو نہیں دیکھا، کیوں کہ اس پر قول ہے، حضور جبریل کو ملے اس پر قول ہے، تو ہے نا قول، پھر کرنا پیش۔ معلوم ہوتا ہے قول نہیں ہوتے، عقیدہ پیش ہوتا ہے، اور جو اقوال ہوتے ہیں کمزور ان کا جواب دیا جاتا ہے، یہ کہ ان کا رد ہوتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، اس کا رد ہوتا ہے۔ یہ تم نے کیا عادت پر پکڑ لی کہ قول ہے، میں کہتا ہوں افضل ہے، حضرت ابوبکر صدیق مگر کوئی افضل نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تو کہتا ہے کہ جو کہے کہ افضل نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ویسے میں اس پر ہوں کہ ٹھیک۔ میں کہا یہ کوئی عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور چالو ڈبری، یہ کوئی عقیدہ ہے کہ میں تو اس پر ہوں لیکن وہ بھی ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے تو اس پر کیوں ہے؟ عقیدے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ڈاما ڈول۔ مسٹر ڈولا، کسی جگہ پہ قائم رہو، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس پہ جاؤ، یہ ٹھیک ہے تو اس پہ قائم رہو۔ جی تم خیراتی وکیل ہو، لوگوں کو دوسرا راستہ بھی بتاتے ہو کہ الٹرانیٹ بھی یہ ہے۔ اگر اچھا راستہ تیرے پاس ہے، قریب کا راستہ تیرے پاس ہے، واضح راستہ تیرے پاس ہے، صراط مستقیم تیرے پاس ہے، تو پھر غلط راستے پر لوگوں کو کیوں چلا رہا ہے کہ ادھر سے بھی چلے جاؤ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جب تو ادھر گیا نہیں تو آگے کھڈا آئے گا تو مارنا چاہتا ہے ان کو؟ جب تو ہے اس راستے پر تو اس راستے پر کیوں بھیجتا ہے لوگوں کو؟ دوسرا قول کیوں پیش کرتا ہے تو؟ او چالو ڈبری، ایک جگہ پہ قائم رہے، یک درگیر محکم گیر، ایک در کے ہو جاؤ اور پکے ہو جاؤ۔ ہم لوگوں کو ایک جگہ جمانے کی بات کرتے ہیں، تم اکھاڑنے کی بات کرتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کمال ہو گئی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آج تک ہم نے علماء کی زبان سے یہ مسئلہ نہیں سنا، اور پھر
یہ مسئلہ اگر اتنا کمزور ہو جی کہ یہ ٹھیک ہے جی ادھر بھی ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، تو مولانا انصر القادری صاحب پہلے یہ موضوع چونکہ بیان کر چکے ہیں، مگر میں وضاحت کے طور پر ایک آدھ جملہ اس پر کہتا ہوں. وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا ہی نکما مسئلہ ہوتا، بھائی جی ضنی مسئلہ ہے، اجماع نہیں، کوئی مضبوط نہیں، تو میں پوچھتا ہوں تم بڑے عالم ہو یا مولا علی بڑے عالم ہیں؟ بس اس سوال کا مجھے جواب دو. میں نے پڑھا ہے، میں نے کہا ایک استاد کا تو آج تک نام نہیں لیا. پڑھا ہے آج تک بتایا نہیں پیر کون ہے، استاد کون ہے. پڑھا ہے، میں نے کہا جو پڑھا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے. ادھر بھی ہو جو ٹھیک ہے، ادھر بھی. میں نے کہا یہ جو بات تم کہتے ہو یہ مولا علی کو کہنے دو. حضرت علی فرما دیں، عرفان شاہ کو رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو افضل سمجھنے کی مجبوری مجھے صرف مولا علی کی ہے. میری بات سمجھ رہے ہو سنیوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو ساری امت سے افضل سمجھنے کی مجبوری مجھے صرف مولا علی کی ہے. تم کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہو جی کو نہ بھی سمجھو تو ٹھیک ہے. مولا علی فرماتے ہیں جو نہ سمجھے ابو بکر کو افضل، جو نہ سمجھے لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری. فرماتے ہیں اگر میں نے پایا نا کسی کو کہ وہ مجھے ابو بکر پر افضلیت دیتا ہے اور عمر پر کہتا ہے کہ علی افضل ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ آہستہ نہیں کہنا، کوڑے بہت زیادہ ہیں، زور سے بولو، زور سے. کون کہتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ. اس کے مقابلے کی کوئی کتاب اٹھا کر لاؤ، کہتے ہیں جی ہمارے پاس کتاب ہے، اب چھپی بھی نہیں، کہیں ملتی بھی نہیں، اب ہم چھپوائیں گے. میں نے کہا میں ان کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں جو ہر جگہ چھپتی ہیں، ہر جگہ ملتی ہیں. کاری کوٹھڑی میں پڑی نہیں رہی ہے کتابیں. وہ شرح عقائد دیکھ لو، شرح فقہ اکبر دیکھ لو، شرح مواقف دیکھ لو، شرح مقاصد دیکھ لو، علماء کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، الاشباح والنظائر اٹھا کے دیکھو، فتاوی شامی اٹھا کے دیکھو، فتاوی عالمگیریہ اٹھا کے دیکھو، سب کتابوں میں لکھا ہے. یہ ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں. میں کہا اٹل بار ہے، یہ ہے کیا بڑا، یہ کیا چیز ہے کہ میرے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے بھی نہیں. میں نے کہا بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، ترمذی اٹھا، ابن ماجہ اٹھا. دعوے دیکھو، دعوے کے وقت چڑھ جانا جناب مینارے پر اور دلیل دینے کے وقت کھو میں اتر جانا کہ کتاب وہ ہے ہمارے پاس جو ہے بھی نہیں، اب چھپے گی تو حوالے دیں گے. میں کہہ رہا رکھو اپنے کول، ساڑھے کول قرآن بھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ساڑھے کول بخاری بھی ہے خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر. ہر کتاب اٹھا کے دیکھ، تو کیا کتاب دکھائے گا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس کتابیں ہے بھی نہیں، وہ ملتی بھی نہیں. وہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے جو کہتا ہے سب سے افضل ابو بکر صدیق. ہمارے پاس بخاری ہے جو کہتی ہے سب سے افضل ابو بکر صدیق. اور تو کیا سید ہے؟ ہمارے پاس سید العرب والعجم ہے، مولا علی شیر خدا، جو یہ کہتا ہے جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل سمجھے گا میں اس خبیث کو 80 کوڑے ماروں گا. کہتا ہے یہ مسئلہ ضنی ہے، جمہوری ہے، اس پر اجماع نہیں. میں نے کہا مسئلہ قطعی نہ ہوتا تو بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ، ابن ماجہ کی حدیث اٹھا کے دیکھ، سنن ابی داؤد کی حدیث اٹھا کے دیکھ، اور شیعہ کا اصول اربع ملا یادر الفقی اٹھا کے دیکھ. حدیث مصطفیٰ سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے، شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اصول اربع میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے ملا یادر الفقی، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تجلدوا فوق 10 اصوات فی حد الا من حدود اللہ
کسی کو بھی حد کے سوا وہ حدود جن کی سزا، وہ حدود جو اللہ نے قائم فرما دی، ان حدود کے سوا کسی کو بھی تعزیر میں 10 کوڑے سے زیادہ تم نہیں مار سکتے۔ اگر مسئلہ اللہ کی طرف سے حد نہ بیان ہوئی ہو تو کسی مجرم کو 10 کوڑے سے زیادہ قاضی سزا نہیں دے سکتا۔ بخاری اٹھا، ابو داؤد اٹھا، ابن ماجہ اٹھا، کتاب الحدود اٹھا، تو کہتا ہے نا کہ حوالہ ملتا نہیں، اس کے صفحے کی نکر کے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ میں کہا پیچھے نہیں ہے، کھل کے آسینہ سامنے لکھا ہے، پیچھے نہیں لکھا ہے، تو پیچھے دیکھنے کا سامنے لکھا ہے، نکر پہ لکھا ہے، تجھے پتہ نہیں کونے پہ لکھا ہے، بین السطور میں لکھا ہے، حاشیے میں لکھا ہے، ادھر نکر پہ لکھا ہے۔ میں کہا نکر پہ نہیں ہے، کڑائی کے تھا لکھا ہے۔ بخاری اٹھا، ابن ماجہ اٹھا، سنن ابی داؤد اٹھا، کتاب الحدود اٹھا کے دیکھ، اور شیعہ کے اصول اربعہ میں واللہ یاذر الفقیر اٹھا کے دیکھ، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے یہی ان لفظوں کے ساتھ، کوئی والی جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت پر 10 کوڑوں سے زیادہ سزا حدود اللہ کے بغیر، حدود کے بغیر 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا۔ اب میں پوچھتا ہوں مولا علی سے بڑا کون عالم ہے امت میں؟ جب مصطفیٰ فرما رہے 10 سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا کچے مسئلے میں، زنی میں، حد میں دے سکتا ہے، تو مولا علی جب 80 مارے تو بتاؤ ابو بکر کی افضلیت کے مسئلے کو وہ زنی مان رہے ہیں یا قطعی مان رہے ہیں؟ اگر کوئی طالب علم بیٹھا ہے تو توڑے اس دلیل کو۔ میں 7 سمندر پار بیٹھ کر یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اور کسی کی بات نہ کر، آ میرے سامنے مولا علی کی بات کر۔ مولا علی 80 کوڑے مار کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ زنی ہوتا تو 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ علی جب 80 مارتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ قطعی ہے کہ ابو بکر ساری امت سے افضل۔ غور سے بولو سنیو سبحان اللہ۔ اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ سمجھنا، سمجھانے والے تو مر گئے ویسے ہی، اب تو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اور دعوے یہ ہیں جی کہ ہم علم کے سمندر ہیں۔ میں کیا سمندر ایسے ہوتے ہیں؟ وہی جی تو وانی بھی نہیں ہوتی، تم نے سمندر دیکھا ہی نہیں، ورنہ یہ دیکھ حدیث قاضیوں کو پابند کیا حضور نے، کوئی قاضی تعزیر میں 10 کوڑے سے زیادہ نہ لگائے، حد ہو تو زیادہ لگا سکتا ہے، اور مولا علی کتنے لگاتے ہیں؟ 80۔ تو تو سکھائے گا مولا علی کو حدود کا مسئلہ؟ اب بھی کہے کہ جذباتی ہیں، پھیپھڑے کے زور پہ بولتے ہیں۔ مولا علی پھیپھڑے کے زور پہ 80 کوڑے مارتے ہیں کہ دلیل کے زور پہ مارتے ہیں؟ اب بتا نا، ڈچکرے کرتا ہے مراسی ہے تو سید بنتا ہے، یہاں بتا مولا علی جو 80 کوڑے مارتا ہے پھیپھڑے کے زور پہ مارتا ہے یا حدیث کے زور پہ مارتا ہے؟ اب بتا نا، یہ جو مولا علی نے 80 کوڑے والی بات کی تو پھیپھڑے کے زور پہ کہی یا دلیل قطعی کی بنیاد پر کہی؟ مولا صدیق کے افضل ہونے کی قطعی دلیل خود مولا علی ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ میں کتنے کوڑے ماروں گا؟ 80 نہیں لگ سکتے اگر مسئلہ قطعی نہ ہو، 10 ہوتے ہیں۔ میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بخاری سے، سنن ابی داؤد سے، سنن ابن ماجہ سے، حتیٰ کہ شیعہ کی کتاب واللہ یاذر الفقیر سے 10 کوڑے سے زیادہ نہیں لگ سکتے، اور حد ہو تو پھر 80 لگ سکتے، اور حد بغیر نص کے کیسے ہوگی؟ حد تو بیان کردہ ہوگی دلیل قطعی سے۔ زور سے کہو نا، اور بولو زور سے۔ پھر یہ مسئلہ خود بیان کیا امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے، یہی مسئلہ بیان فرمایا امام ابو الحسن اشعری نے، یہی مسئلہ بیان کیا امام ابو منصور ماتریدی نے۔ کوئی سیکا عالم امام ابو الحسن اشعری سے یہ روایت نہیں کرتا کہ کوئی اور افضل ہے۔ یہ بھی بدماشی کی انہوں نے، کہتے میں بدماشوں کو مارتا ہوں۔ میں نے کہا ہو رہا ہے، بدماشی اور چیز ہے، تحقیق اور چیز ہے۔ یہ امام صاحب کا عقیدہ ہے، غلط بیان۔
امام ابو الحسن کا عقیدہ یہ کہنا یہ بدمعاشی ہے، اور نکل جائے گی جس دن آمنا سامنا ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ کیا ہے، امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے، امام اعظم کا عقیدہ، امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ، امام شافعی کا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، امام اعظم ابو حنیفہ، علامہ نصفی، علامہ تفتزانی، علامہ پرہاروی، حضرت مجدد الفسانی، ملا علی قاری، امام جلال الدین سیوطی، کہتے ہیں در منصور سے نکالا ہے انتا و شیعتوں کا، میں کہا شرم نہیں آئی؟ خیر البریہ صرف علی کو بنا رہے ہو یا شیعہ کو بھی بنا رہے ہو؟ کم از کم سنیوں کے کسی مدرسے سے 10 دن بھی پڑھا ہوا ہوتا نا کسی ٹھوکے کے استاد سے تو شرم سے ڈوب مرتا، مگر شیعہ کا لفظ زبان پر نہ لاتا۔ انتا و شیعتوں کا ہم خیر البریہ ہو جائے تو پھر علی صرف خیر البریہ ہوئے، یہ ساری پارٹی خیر البریہ ہو گئی، اور وہ بھی شیعہ گئے، پھر تو اہل سنت کس وجہ سے ہے؟ خیر البریہ باننا جا کے پھر اس سجدے میں کیوں آئے؟ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ اب مسئلے کیا کرے کوئی، شرم تک مر گئی ہے لوگوں کی کہ خیر البریہ شیعہ ہے، تو میں نے کہا خیر البریہ باننا جا کے پھر شیعہ بانے، پھر سنی کیوں بنا ہوا ہے؟ کہتے جی اس میں نہیں ہے، میں نے کہا ہوگا اس میں، لیکن اس کا جواب دے۔ کیوں کہ جب تو اہل سنت ہے تو اذا تعارض تساقطا، تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ، جب سیوطی کا مسلک دوسری طرف موجود ہے تیرے سامنے تو ایک قول کو لے کر ہے پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، دلیلیں شیعوں سے جا کر پوچھ کے لاتا ہے، اور شوق چڑھا ہے کہ ہم میدان کے بندے ہیں۔ میں نے کہا کس میدان کے بندے ہو؟ کھوتے گھوڑے دورانے کے میدان کے؟ یہ مسئلے ہیں شریعت کے، یہ کوئی ڈنکی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ شریعت کے مسئلے، یہ شریعت کے مسئلے ہیں، اس میں یہ باتیں نہیں چلتی۔ تو مسئلہ ہے کوئی نہیں، بات سیوطی صاحب نے لکھ دیا، میں نے کہا سیوطی کے سارے دلائل دیکھ، موازنہ کر، اگر محقق ہے تو تجزیہ کر کے جو قول ان کا بنتا ہے وہ پیش کر۔ ایک قول ملا ہے اس کو لے کے بھاگ پڑے جناب۔ یہ کوئی طریقہ ہے، میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اقوال پیش کرنا یہ کام نہیں ہے، اقوال نہیں، محاکمہ کرو، تجزیہ کرو، محقق کا کام ہے تجزیہ کر کے وہ دلیل سامنے لائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کا یہ موقف ہے، سب کا یہ موقف ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا ہر محفل میں یہ بیان کرتے تھے، ہر مسجد میں بیان فرماتے تھے، سب سے زیادہ۔ میں نے پہلے کہا مجھے مجبوری مولا علی کی ہے، جتنا حضرت علی المرتضیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کسی صحابی نے کیا ہی نہیں، بھی افضل ہے، وہ ساری امت سے افضل ہے۔ مسجد میں کہتے تھے، مدرسہ میں کہتے تھے، ہر محفل میں کہتے تھے، پرایوں کو بھی کہتے تھے، اپنے بیٹے کو بھی یہی فرمایا۔ 80 سندوں کے ساتھ ہر جگہ بیان کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں مجبوری مولا علی کی ہے۔ کیوں کہ حضرت مولا کائنات مدینۃ العلم کے باب مدینۃ العلم خود یہ بیان فرماتے تھے، اور پھر میر عبد الواحد بلگرامی صاحب سبع سنابل، سیدوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ و تابعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ سید ہیں، صاحب سبع سنابل مقبول کتاب ہے آپ کی۔ تو یہ تبصرہ ہے، ایک مرتبہ نہیں گئے، جائیے گئے تو 5 نمازیں معاف ہوئی۔ نسائی کی ایک حدیث میں آتا ہے 10 معاف ہوئی، لیکن اس قول کو عقیدہ بنایا علماء نے، 5 معاف ہوئی ایک مرتبہ جانے میں۔
جی تو کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ. 9 5 45. 9 5 45. 9 مرتبہ گئے, 9 مرتبہ آئے, جانے آنے میں 18 مرتبہ. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 18 مرتبہ کوئی بارگاہ خاص ہو تو احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے نا. کوئی آدمی بادشاہ کی بارگاہ میں اس طرح بے تکلف 18 مرتبہ آ جا رہا ہے, نہیں ہوتا. ہوتا ہے بادشاہ کے پاس. آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو رات کے سما وہ آپ 9-10 مرتبہ آئے جائیں, نہیں تیسری مرتبہ ہی کام گڑبڑ ہو جائے. جی ایک باری بھی مشکل ہے. قمر صاحب کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں, دبے پاؤں مطلب سالوں جگاڑا نہیں جائے جی نہیں جگان دے جناب. حافظ جی غور کرو, اپنے گھر جاتے ہوئے بندہ گھبراتا ہے اور یہ احکم الحاکمین کا محبوب ہے. جائیے, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اور میں کیا منکرا بھابیا تینوں ایک باری جانا اوکھا پہ لگ دے, میرے محبوب نے جا جا کے تے گہلا پا دی. زور سے بول. گہلا پڑا سمجھ آ گئی جی. بار بار جائیے نا تو رستے بن جاتے ہیں نا, قدموں کے نشانات سے کوئی راستے چلتے تو بالکل اس طرح راستہ بن جاتا ہے پکا. تو جس کو لامکان کہتے ہو محبوب کا اپنا گھر ہے. 9 مرتبہ گئے, 9 مرتبہ آئے اور ہر مرتبہ آپ کے لیے کچھ لے کر آئے. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے, کہتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے مدد نہیں کرتے. تو میں نے کہا 50 نمازیں پڑھو گے؟ کہا نہیں, 5 بھی مشکل. ہمارے تو سنتے ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں. وہ بے ایمان تو 5 بھی پڑھتے ہیں تو اس میں مسواک کرتے رہتے ہیں. صرف فرض پڑھتے ہیں اور وہ مگر اللہ نے چونگا مار کے دیکھا کبھی حرم میں پڑھتے ہوئے ان کو نماز, نہ سنت نہ نفل. تو میں نے کہا 50 پڑھو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تم تو فوت ہوئے لوگوں کی مدد کے قائل نہیں ہو. یہ 45 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے معاف ہوئی تو انہوں نے حضور کو کہا ہے نا. تو پکے دنیا سے تو چلے گئے نا, تو دنیا سے جانے والے کسی نبی ولی کی مدد کے قائل نہیں ہو. 50 پڑھو, کیونکہ یہ دلیل بخاری مسلم میں ہے. کہتے نہیں شعر پڑھتے رہتے, یہ شعر سے نہیں, یہ بخاری مسلم کی حدیث سے ہے کہ یہ کس نے مدد کی؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ تو فوت ہو گئے, دنیا سے گئے نا, اب ان کی مدد کے جو قائل نہیں ہیں وہ 50 پڑھے. کیوں؟ کہ ہم نہیں کرتے, ہم نہیں, قبروں والوں کی بات ہم نہیں, شرک ہوتا ہے, ہم قبروں والوں کی نہیں. ایک آدمی بھابی آ گئے, 11ویں بیٹھے تھے, 11ویں کا ختم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تینوں کی ہو گیا ہے, بس ختم کا نہیں پڑھنا من کر. تو میں نے کہا اچھا 45 نمازیں جو چھڈی یا نہیں, یہ قبروں والے نے چھڑائی ہیں, کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے نا, قبر والے ہیں نا, تو یہ ان کی وجہ سے معاف ہوئی. اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے معاف ہوئی. اب جو تم چھوڑتے ہو تو قبر والوں کی برکت سے چھوڑتے ہو, تو تم تو منکر ہو برکت والوں کی, قبر والوں کی برکت کے منکر ہو نا. 50 پوریاں پڑھو. وہ تو 5 بھی نہیں پڑھ سکتے. بڑے نمازی بنے ہوئے ہیں, ایڈے چٹ پائے. میں کہ نہ نفل نہ سنتا, یہاں کیا پڑھو گے؟ حرم میں جا کے دیکھا ہے وہاں بھی نہیں پڑھتے, نہ نفل نہ سنتا. آئے جناب کھڑے کھڑے کھرک دے جناب نماز, اور اس کے بعد چھٹی, یہ بھاگ کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا 50 پوریاں کرو جی. کیوں؟ کہ 45 جو معاف ہوئی ہیں تو قبر والوں کی برکت ہے, اور قبر والوں کو فیض آپ نے کھانا نہیں. کیوں؟ پھلوڑیاں نہیں کھانی ہیں جی. میں کہ پھلوڑیاں نہیں کھانی ہیں تو 45 بھی نہیں چھڈنی ہیں. اینج نہیں ہے پھر کہ یہ کنسیشن بھی نہیں لینے دینی ہم نے. قبر والوں میں برکت کال نہیں. میں کہ پڑھ 50, کیونکہ یہ منصوبہ ہی قبر والوں کا ہے. یہ ساری پلاننگ پرمیشن ہی ان کی ہے نہیں. بخاری مسلم سے نہ دکھاؤں تو میری سزا چور کی, اور دکھا دوں تو 50 پڑھ پھر, کیونکہ یہ ساری پلاننگ ہی قبر والوں کی. اور کہو سمیع سبحان اللہ.
اب آپ کو سمجھ آئی معراج میں کیا ہوا ہے؟ ایک مسئلہ نہیں، ہزارہ مسئلے حل ہوئے اس میں۔ اور سبحان اللہ، قربان جاؤں، اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا تھا لیکن بات لمبی ہوگی، آخری بات پر بس بات ختم کرتا ہوں۔ یہ 5 کا تحفہ آیا آپ کے لیے، 5 کا تحفہ آیا۔ ایک اور چیز بھی معراج کی فجر کو صبح کو ملی ہے امت کو، ایک رات کو ملی، وہ تحفہ نماز ہے۔ اللہ کی طرف سے تحفہ نماز رات کا، لیکن معراج کی رات کی صبح کو بھی ایک چیز ملی۔ اور سنیو، جشن معراج زیادہ سے زیادہ منایا کرو۔ مفتی صاحب نے جب لکھا معراج النبی افضلیت صدیق پر، تو بعض لوگوں کو خیال ہوگا مفتی صاحب کو شاید کوئی مستقل دورہ ہو گیا ہے، میں نرا معراج النبی رکھ دینا تھا، افضلیت صدیق کیوں رکھا ساتھ؟ اب اس کی وجہ بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ افضلیت صدیق کا تعلق ہے معراج سے۔ کیا تعلق یہ ہے کہ صدیق نرا صدیق تھا، صدیق اکبر بنائی معراج کی صبح کو معراج کی تصدیق کر۔ زور سے کہو مسلمان، جشن معراج النبی۔ ہاں، تو معراج کی رات جشن معراج ہے، اور معراج کی رات کی جو صبح ہے وہ جشن شہنشاہ صداقت ہے۔ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ رب نے بھی اس طرح جوڑ دیا۔ سورہ دعا کو جب اعتراض ہوا نا محبوب پر، تیرا رب چھوڑ چکا ہے تو والدعا، جب اعتراض ہوا صدیق پر، اس پر کوئی احسان ہے بلال کا، تو واللیل، جوڑویں سورت۔ صدیق پر اعتراض ہوا تو دور کر کے غلام کا اعتراض محبوب پر اعتراض آیا، کیا کہ تیرا رب تجھے چھوڑ چکا ہے؟ ما ودعھا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ غلام کی برات ادھر ختم ہوئی، ادھر آقا کی برات شروع ہو گئی، دونوں صورتوں میں چھوڑ دی۔ اور میں کہا منکرات تو صدیق کو کیسے مصطفیٰ سے جدا کرے گا؟ اس کی شان والی صورت بھی رب نے محبوب کی صورت سے ملا دی، زندہ رکھا تو ان کو ملا کے رکھا، غار میں رکھا تو ملا کے رکھا، حشر تک قبر میں رکھا تو ملا کے رکھا۔ مصطفیٰ کہتے اسی طرح ملے ہوئے ہی ہم میدان حشر میں